بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سنو بیٹھک اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر یاسر حسین۔ آج ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کریں گے، جو اس وقت سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو ڈالر کی جو ہے قدر جو ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج پٹرول کی قیمتوں میں جو ہے بہت بڑی کمی ہوئی ہے اور عوام کو ایک بڑا ریلیف ملا۔ اس حوالے سے مختلف موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ یاسر حسین صاحب بتائیے گا، جو ایک کشمکش چیز چل رہی ہے اس وقت، آج پھر ایک جو ہے بڑی وکٹ جو ہے گری ہے پی ٹی آئی کی۔ فاروق حبیب جیسا ایک ڈائی ہارڈ ورکر جو باپ کی طرح عزت کرتا تھے پی ٹی آئی چیئرمین کی، وہ اس کا چھوڑ جانا کیا اشارہ کر رہا ہے اس وقت؟ شکریہ شہریار صاحب۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ عوام بھی ہماری ہے، املاک بھی، اس کو اگر نقصان پہنچے گا تو ملک کو پہنچے گا۔ ہم نے فاروق حبیب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے 9 مئی کے بعد کافی چھپ کے وقت گزارا تاکہ وہ قانون کے شکنجے سے دور رہیں، لیکن انہوں نے آج اپنی غلطی ایکسیپٹ کی۔ انہوں نے تحریک انصاف کو خیر بات کہا اور استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا۔ اور یہ صرف فاروق حبیب تک معاملہ رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ آگے بھی جائے گا۔ دیکھیں شہریار صاحب، اب یہ آہستہ آہستہ یہ جو پٹاری ہے یہ کھلتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب معاملے اب اچھا، یہ پٹاری کھل رہی ہے، اس کا مطلب مزید بھی نام ہیں جو آنے والے ہیں؟ جی، ابھی تو دیکھیں پنجاب کا محاذ پورا ہوا ہے، ابھی تو خیبر پختونخوا کا جو ہے معاملہ بھی تو شروع ہونا ہے۔ ابھی کافی جو لوگ ہیں جو روپوش ہیں، ان لوگوں کو بھی باہر لانا ہے، اور باہر لانا کوئی مشکل نہیں ہے پولیس کے لیے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے، اور وہ بھی اپنی ایسے ہی غلطیاں مانیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 9 مئی کے بعد اب تحریک انصاف کے لوگوں کو اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ دیکھیں مائنڈ سیٹ بنایا چیئرمین پی ٹی آئی نے انہی لوگوں کا، کارکنوں کا۔ آپ کو یاد ہو، بلکہ 2014 میں بھی جب میں دھرنے کی ڈیوٹی کر رہا تھا، بلکہ ہم اکٹھی کر رہے تھے، تو اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو چوتھا دن تھا دھرنے کا، آئی تھنک 18 اگست تھی، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کا اعلان کیا اور بجلی کا بل جلا دیا۔ تو لوگوں کو اشتعال دلانے کے یہی ایک طریقے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، اور خود بل پے کر رہے تھے، انہوں نے کہا میرے گھر میں بچے ہیں۔ دیکھیں وہ تو آج بھی پے ہو رہا ہے، آج بھی بلی گالا کا بل پے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے یہ پتہ کریں آپ۔ خیر وہ ان کی اپنی جیب سے کبھی بھی ادا نہیں ہوئے، اس لیے ان کو مسئلے بھی نہیں بنتے۔ اس میں یہ جو ایک تھی واضح جو ہے ایک ڈیوائیڈ بن گئی، یعنی اس کا مطلب ہے ان لوگوں میں جو ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے کی جو ہے حمایت کرتے رہے، اور ان لوگوں کی جو اس کی مخالفت کرتے رہے۔ تو اس وقت جو اس پار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آپ آئندہ آنے والی سیاست میں کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں نا۔ انہی کے جو دائیں بائیں رہنے والے لوگ تھے آج وہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہی مائنڈ سیٹ لوگوں کا کیسے بنایا۔ تو پہلی گواہی جو جاوید ہاشمی صاحب کی تھی، اس کو سچا مانا جائے؟ دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، شاید ان کی باتوں کو اس وقت تو نہیں مانا گیا، بلکہ ان کے اپنوں نے بھی نہیں مانا، آج ان کے پرائے مان رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں یاسر صاحب، ہم کیونکہ آج جلدی ہمارے پاس وقت کم ہے، پٹرول کی پرائس تو نیچے آ گئی، 40 روپے کا بڑا واضح ایک دم سے فرق پڑا ہے، لیکن ابھی بھی کافی حد تک نیچے جانا ہے اس کو۔ لیکن لوگوں کی ابھی بھی عام شکایت یہی ہے کہ اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے، جیسے ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہیں کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بجلی کے بل تھے جو اس بنیاد پہ بڑھے تھے کہ ہمارے یہ ہیں ایندھن کے پیسے جو ہیں وہ زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی تک لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک عام اشیاء پہ سبزی کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی سبزی کی دکان پہ آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ جڑا سوزوکی دا پھیرا سی وہ ود گیا ہوں ساڈا۔ اب وہ کاٹ ہونا نظر نہیں آ رہا کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور کون کنٹرول کرے گا؟ آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب بھی دے دیا۔ پہلے تو میں نگران حکومت کو کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بہت بڑا ریلیف عوام کو دیا۔ مجھے یقین ہے آنے والے دنوں میں مزید بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی، اب دیکھیں 40 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی اور ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی ہوئی، 30 روپے ڈیزل ہو گیا اور 283 پیسے پیٹرول ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں کمی،
یہ ضلع انتظامیہ کا اسپیسیفک کام ہے، چاہے وہ پشاور ہے، اسلام آباد، راولپنڈی ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، یہ بڑے شہر جو دارالخلاف ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضلع انتظامیہ کو فل فور ایکشن لینا چاہیے۔ دیکھیں کل تک کے کرائے کچھ اور تھا، آج کرائے کچھ اور ہو گئے، چلیں جی آج بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں ترسیل نہیں ہے، پیٹرول میں ہمیں نہیں مل رہا پمپس میں، تو کل سے ہو جانا چاہیے۔ اگر آلو 100 روپے کلو مل رہا تھا، چاہیے کل اس کو 60 روپے ملنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے جب ابھی نگران وزیر اعظم کی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو میرا سوال یہی تھا کہ جب آپ فیصلے کرتے ہیں میٹنگز میں، اس کے اثرات اس لیے نہیں نظر آتے کہ جو ایک پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری آپ کے سوال کے جواب میں دے رہے ہیں کہ یہ اب ہم فعال کرنے لگے، تو ابھی تک فعال ہوئی نہیں ہے ضلعی سطح پہ، میرا نہیں خیال کہ ابھی تک اس پہ کوئی نفاذ شروع ہوا ہے۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے ڈیفینیٹلی، اور لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں حکومت کی جانب۔ شہریار صاحب، میرے والد صاحب میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، ٹی ایم او رہے ہیں، محصول چنگوں کو سپر لڑ رہے ہیں۔ میں بچپن سے چیز دیکھتا آ رہا ہوں، آپ نے نام لیا پرائس کنٹرول، پرائس ریویو کنٹرول، جی پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں جی۔ یہ کمیٹی سرکاری افسران پر مشتمل نہیں ہوتی، یہ کمیٹی ہوتی ہے تاجروں پر مشتمل، جی جس کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے تو میونسپل کارپوریشن تھی جو 99 کے بعد ختم کر دی گئی، اے سی آگے تھے جی، پھر ضلعی حکومت قائم کی گئی۔ دیکھیں ضلعی انتظامیہ جو ہے ڈی سی آفس ہے، ضلعی حکومت جو ہے بلدیاتی نظام کے ذمہ میں آتا ہے۔ اب جو ہے کچھ کئی جگہوں پر ضلعی حکومت نہیں ہے، یعنی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، جیسے اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، راولپنڈی کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن کے پی کے کی میں وہاں پر ضلعی حکومت ہے، لیکن پشاور میٹروپولیٹن گورنمنٹ کہلائی جاتی ہے۔ اسی طرح میں بات اس لیے بریف کروں کہ ہمارے ویورز سمجھ سکیں، یہ تاجروں پر مشتمل یہ کمیٹی، پرائس ریویو کمیٹی، کنٹرول کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈی سی پشاور کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز کرنے کے بعد ان کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دی جاتی ہے کہ آج سبزی کا یہ ریٹ ہے، فروٹ کا یہ ریٹ ہے، وغیرہ وغیرہ اشیاء خوردنوش کا یہ ریٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں، چلیں سبزی کا تو ریٹ ہم تعین کرتے ہیں ضلع انتظامیہ، آج تک آپ مجھے بتائیں فروٹ کا ریٹ میرے خیال سے 15-20 سال ہو گئے ہیں فروٹ کا کوئی ریٹ نہیں ہے۔ بڑا عجیب سا سسٹم ہے اس کا، منڈی میں ہی وہ دیکھتے ہیں کہ نیگلیجنس میں سمجھتا ہوں پھر حکومت کی بھی ہے، انتظامیہ کی بھی ہے، امپلیمنٹ کرنا حکومت کا کام ہے۔ اب ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب، آپ کو ایک بات بتاؤں نا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو آلو یہاں پر آپ کو جو ہے 100 روپے میں دستیاب نہیں ہے، جب یہ آپ کاشتکار سے لے کے آتے ہیں آپ 5 روپے کلو کے حساب سے لیتے ہیں۔ میں شلجم کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، شلجم جو ہے 16 روپے پر کے جی کاشتکار نے دیا، فروخت ہو رہا ہے 125 روپے۔ ظلم ہے۔ اب ہم چلیں جی ڈیزل مہنگا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اتنا بھی تو مہنگا نہیں ہے۔ اب گوبھی آپ لے لیں، مطلب گوبھی کی اس وقت آج کل جو ہے ترسیل بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ گوبھی سوابی سے بھی آ رہی ہے، سوات سے بھی آ رہی ہے، پنجاب سے بھی آ رہی ہے، اور گوبھی کھائی بھی جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ گوبھی جب آپ کی 100 روپے کراس کر جائے تو عام شہری کیا کرے گا، کیا کھائے گا؟ ٹماٹر لے لیں، پیاز لے لیں، ہری مرچ لے لیں، ادرک لے لیں، لہسن لے لیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ جو ایک خوشخبری کی طرف جا رہے تھے وہ یہ تھی کہ اس لیے قیمتیں بھی لوگ آج بلکہ اس سے جوڑ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے حالانکہ اس سے جوڑنا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا ایک دعویٰ تھا اسی پروگرام میں، آپ نے کہا تھا کہ 21 کو نہیں آئیں گے میاں صاحب، آپ کا کوئی ارادہ بدل رہا ہے یا میاں صاحب کا کوئی ارادہ بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اب میں اس بات کا کیا جواب دوں آپ کو، لیکن میاں صاحب دیکھیں ان کا ملک ہے، ان کا وطن ہے، آنا چاہیے ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو آج نہیں، ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اس کا برملا دعویٰ مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں کہ اب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے ملک تو بے روزگاری ختم ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا، رابریز ختم ہو جائیں گی، اسٹریٹ کرائمز ختم ہو جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی بیٹی فرما رہی ہیں، اور اللہ کرے ایسے ہو، اللہ کرے ایسے ہو کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد ملک جو ہے ترقی کی جانب گامزن ہو۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں ترقی کی جانب تو ابھی سے گامزن ملک ہونا شروع ہو گیا، اور میں شکریہ ادا کروں گا ایک بار پھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، ان کی کیبنٹ کا اور بہت سے لوگوں کا۔ آپ نے جو دعا کی ہے میاں نواز شریف کے لیے، وہ ویسی دعا ہے جیسی کوئی ساس اپنی بہو کے لیے کرتی ہے کہ وہ صرف بہرحال آپ ان کی بیٹی کہہ رہی ہے، اگر یہی میں
پی ایم ایل این نون کے کوئی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس دن کی جو اسٹیٹمنٹ براہ راست چل رہی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے تو سارے مسائل ختم. دیکھیں میں اس کی ایک وجہ بتا دوں. شہباز شریف صاحب کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں جی ان کو اپنے چچا پہ ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے, دیکھیں سیاست اس میں یاسر صاحب بڑی کلیئر, آپ کو بھی پتا, آپ بھی کوئی چھوٹے نہیں ہیں, کاکے نہیں ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ جس حالات میں جو فیصلے ثاقب نثار صاحب نے کیے تھے وہ کیوں کیے گئے تھے, اس ملک میں انتشار کی کیفیت کیوں پیدا کی گئی تھی, ایک منتخب وزیر اعظم کو ایک بار پھر کس طرح ہٹایا گیا تھا. بہرحال اس ڈیبیٹ پہ ہم دوبارہ آئیں گے. اس وقت ہم اس کو پروگرام کا دیکھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کب ہٹے تھے, کون سے سن میں؟ 2017 میں. تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ نون لیگ کی حکومت. یہ اب اس طرح سا ہمارے عام شہری جو ہیں جو کہ موبائل کے ذریعے یا دیکھتے ہیں, ہم کو واضح ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں میاں نواز شریف کو نہیں ہٹایا گیا تھا. جی جی, ان کو اپنی ہی حکومت کے دوران ان کو ہٹایا. ٹھیک ہے, اس کو جوڈیشل کو بولتے ہیں اسی لیے کہ عدالتی مارشاء اللہ لگا, اور اس عدالتی مارشاء اللہ میں کیس پاناما کا تھا, اقامہ کے ذریعے آپ نے ہٹایا. جتنے پیپلز پارٹی آج ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, یہ آپ بالکل ایک الٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں. ہم اس بحث کو ہم کل کے لیے مؤخر کرتے ہیں. ہم آج اس نوٹ پر جاتے ہیں. خواتین و آزاد پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم اس نوٹ پہ بات ختم کرتے ہیں کہ جو قیمتیں کم ہوئی ہیں پیٹرول کی, ہم بہت مشکور ہیں نگران حکومت کے, لیکن ہم مشکور اس وقت ہوں گے اور عوام اس وقت مشکور ہوں گے حکومت کے جب ان کو ان ساری قیمتوں میں کمی کے ثمرات جو ہیں وہ اشیاء خور و نوش میں ملیں گے, ان کی قیمتیں کم ہوں گی, بجلی کے بل کم ہوں گے, ان کی مشکلات میں کمی ہوگی, تب لوگ آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور پھر واقعی کہیں گے شکریہ انوار الحق. ہم پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. یاسر حسین کو اور شہریار خان کو سنو بیٹھک سے اللہ حافظ.